جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ہاشمی، پروگرام بولے گا پاکستان کے ساتھ۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پورے پاکستان کے اندر الیکشن کی گہما گہمی ہے اور تمام جماعتیں متحرک ہو کر میدان عمل میں آ چکی ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ مقرر ہے، ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو تمام حلقہ جات پورے پاکستان کے جتنے پی پی اور این اے کے ہیں ہم وزٹ کروا رہے ہیں، پلس یو سی میں بھی آپ کا وزٹ کروا رہے ہیں۔ آپ کو جو پرانے خدمتگار لوگ ہیں ان سے بھی ملاقات کروا رہے ہیں، اور جو نیکسٹ ان کے لائحہ عمل ہے ان سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں پی پی 163 میں، گرین ٹاؤن لاہور میں، جہاں ہمارے ساتھ سرکل انچارج شیخ بشارت صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے اس جماعت کو کب سے جوائن کیا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، آپ جماعت اسلامی کے ساتھ کب سے منسلک ہو؟ جی مجھے کم و بیش 27-28 سال ہو گئے ہیں جی الحمدللہ۔ جماعت اسلامی ایک نظریہ کا نام ہے۔ جی جماعت اسلامی میں 27-28 سال پہلے جب جوائن کیا تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی واحد ایسی جماعت ہے جو جمہوری پارٹی ہے۔ باقی ساری جو نام نہاد پارٹی ہیں وہ جمہوریت کے نام پہ ایک دبا ہیں۔ ابھی لاسٹ نائٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، آپ اس میں اندازہ ہو گیا آپ کو کہ پاکستان جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو جمہوری پارٹی ہے۔ اور 61-62 کا اگر اطلاق ہو جائے تو میرا خیال ہے سراج الحق صاحب واحد ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو 61-62 پہ پورا اترتے ہیں۔ باقی کسی پارٹی کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو 61-62 شک پہ پورا اترے۔ ہمارے پاکستان میں تقریباً یہ 76 سال سے جتنی لیڈرشپ آئی ہے اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے جو ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب، جتنے ہمارے کینڈیڈیٹ آئے ہیں آپ کے سامنے، انہوں نے پاکستان کو لوٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ نواز شریف 29 سال سے زیادہ انہوں نے حکمرانی کی ہے اور ان کی جو اولادیں ہیں وہ ارب پتی بن گئی ہیں، اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ 3 لاکھ روپے کم و بیش ایک بچہ مقروض ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال میں کہ پاکستان میں اس وقت بہترین حال جو جماعت اسلامی ہے، اور ہمارا سلوگن بھی یہی ہے کہ حال صرف جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی ہی ایسی پارٹی ہے جو پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ جی شیخ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو منشور ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی واحد ایسی تنظیم ہے جس نے بہترین منشور دیا ہے۔ آج سے پہلے جتنی پارٹیاں یہاں سے الیکشن جیتی ہیں پاکستان سے، کسی کا ایسا منشور نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے یہ سب سے منشور میں پہلی سطر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کو اگر ایک دن کی حکومت ملے گی تو سب سے پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ سود کا خاتمہ کرے گی اور کرپشن کا خاتمہ کرے گی۔ اس کے بعد ہر گھر کو 200 یونٹ کم از کم فری دیے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ سب بہترین منشور ہے جماعت اسلامی کا۔ اس کے علاوہ اور پارشلی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جماعت اسلامی واحد ایسی تنظیم ہے جو گراس روٹ لیول پہ جو سب سے لوور طبقہ ہے اس کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اس کے لیے بہترین کام کرنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی میں آغوش ہو، الخدمت فاؤنڈیشن کا ادارہ ہو، وہ حکومت میں نہ آنے کے باوجود پاکستان کی بہترین فلاحی تنظیم کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ شیخ صاحب، آپ یہ بتائیں اس حلقے سے آپ نے کس کینڈیڈیٹ کو یہاں سے پہلے کامیاب کروایا ہے اور آپ کس کو کروانے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ 1985 میں لیاقت بلوچ صاحب یہاں سے الیکشن جیتے اور اس حلقے کی تقدیر کو بدلنے کا کام سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے۔ یہاں پہ سوئی گیس کی منظوری کروائی اور گرین ٹاؤن کے اس ایریا میں، بلکہ لاہور کا ایک بہت بڑا حصہ تھا اس وقت، یہ جتنے گورنمنٹ سکول ہیں وہ لیاقت بلوچ صاحب کے دور میں یہ منظور ہوئے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے فرنیچر اور یہ سٹاف وغیرہ سارا مکمل کروایا۔ آج تک ہم گرین ٹاؤن کے لوگ اس جو ہے معاملات اس سے مستفید ہو رہے ہیں جی۔ اس کے بعد احسان اللہ وقاص صاحب یہاں سے 2002 میں منتخب ہوئے، صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ یہاں پہ الیکٹریسٹی کا اتنا برا نظام تھا کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر سے تاریں گزر رہی تھی، الیکٹریسٹی کے پول گھروں کے اندر موجود تھے۔ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ سید احسان اللہ وقاص صاحب نے وہ فری آف کاسٹ تاریں بھی باہر نکلوائیں، پول باہر نکلوائے، جو سیوریج سسٹم ہے وہ بہترین نظام دیا۔ گرین ٹاؤن کی جتنی پارکیں ہیں وہ بہترین طریقے سے رینوویٹ کی، اسکول کا نظام بہتر کیے اور یہاں پہ کالج منظور کروایا۔ D2 میں یہ C2 کے 5 بلاک میں اس وقت وہ کلاسز جاری ہیں۔ جماعت اسلامی میں جتنی قیادت ہے، کم و بیش 91 حلقے ہیں پاکستان میں جس میں جماعت اسلامی نے اپنے ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے۔ وقاص احمد بٹ صاحب PP 163 سے MP کے امیدوار ہیں اور یہ وسائل کے اعتبار سے میٹرو کمپنی کے مالک ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے
اور نہ یہ مال بٹورنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو خرچ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جماعت اسلامی کی جتنی قیادت ہے وہ صرف خدمت کے نظریے سے کام کر رہی ہے۔ آج تک ہم اقتدار میں نہ آنے کے باوجود آغوش سینٹر سے لے کے جتنے فلاحی کام جماعت اسلامی نے کیے کسی پارٹی نے نہیں کیے۔ تو وقاص بٹ صاحب بھی اسی ٹیم کا حصہ ہیں اور جماعت اسلامی کے بہترین کینڈیڈیٹ ہیں۔ الحمدللہ ہم جیتنے کے بعد اس علاقے کو دوبارہ پھر 2002 کے جو کام رہ گئے ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے جناب۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ بشارت صاحب، جنہوں نے یہ بتایا، بلکہ ہم نے آپ کو پورے پاکستان کا وزٹ کروایا ہے۔ تو میرے نزدیک اگر دیکھنے کو آئے تو یہ جو حلقہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ ایک پاکستان جماعت اسلامی کا جو مرکز بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ایک قلعہ بن چکا ہے۔ یہاں کی کوئی بھی انہوں نے آج تک کوئی سیٹ لوز نہیں کی۔ تو جس حوالے سے انہوں نے ابھی ذکر کیا موجودہ کینڈیڈیٹ کا کہ ماشاءاللہ وہ ایک ویسے بھی مخیر ہیں اور وہ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس پلیٹ فارم میں کھڑے ہو کر وہ اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، بولے گا پاکستان۔